سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 کی تفسیر کا بیان ہے۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، بنی اسرائیل کو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو پھر وہ سن لے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اصل میں یہ نہیں فرما رہا کہ بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں، جا کر سوال کریں، سوال کر کے پوچھیں کہ بتاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانی دی تھی، بلکہ ایک احساس دلا رہے اور ایک تنبیہ کر رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھیں نا، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتنی نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، تو جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر وہ یہ سننے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جب وہ نعمت حاصل ہو جائے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم پیچھے پڑھا ہی ہیں بڑی تفصیل سے، کہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ جن نعمتوں کو انہوں نے یکے بعد دیگرے بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل دیتے تھے تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اللہ نے ان کو تورات کتاب دی، تو بجائے اس کی کہ وہ تورات کے اوپر عمل کرتے، انہوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی کتاب کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اور جب انہوں نے اس کی کتاب کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے جو طور پہاڑ تھا اس کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا، اور فرمایا کہ اس کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ پورے کا پورا تمہارے پر گرا دیا جائے گا۔ قبول کرو اس اللہ کی کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احسانات فرمائے، جو انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، جو انہیں برکتیں عطا فرمائیں، یا تو وہ ان کا انکار کر دیتے تھے یا وہ اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اللہ کے حکم کے اوپر سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلتے تھے، کہ جو حکم دیا جاتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف اپنی مرضی سے کام کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے ان کو کتاب دی کہ اس کو قبول کر لو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے،
تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا. اور پھر جب ان کو سزا دی جاتی تھی یا عذاب دکھایا جاتا تھا یا عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا پھر وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے تھے. مگر بعض اوقات قبول کرنے کے بعد میں پھر بدل جاتے تھے، پھر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، پھر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. تو اب انہوں نے جب کتاب کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ان کے اوپر اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا، قبول کرو ورنہ یہ جو ان سے پورے کا پورا پہاڑ تم پر گرا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلام سننے کی نعمت عطا فرمائی. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو ان کو جو کلام سننے کی نعمت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اب اس کا انہوں نے پھر یہ صلہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے کلام کے اوپر نہیں، بلکہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ہم اللہ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائے گا، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس نافرمانی کے اوپر ان کو ہلاک کر دیا گیا جو انکار کر رہے تھے. ایک کڑک نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مان اور سلوہ عطا فرمایا کہ یہ کھاؤ اور مزے کرو. مگر اس کی انہوں نے نافرمانی ہی کی کہ بجائے اس کو کھانے کے، بلکہ وہ کھاتے بھی تھے، الٹا وہ اس کو بچا کر جمع کرنے لگ گئے، جس سے وہ جو من اور سلوہ تھا وہ سڑنے لگا اور خراب ہونے لگا. اچھا، پھر جب بیت المقدس کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے آیت نمبر 58 کے اندر، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اب حکم تو یہ دیا گیا تھا ان کو کہ حِطَّةٌ کہنا، مگر یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور حِطَّةٌ کی بجائے وہ حِنطَةٌ فی شعیرہ کہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے، جبکہ اللہ پاک کچھ اور فرما رہا تھا کہنے کے لیے اور وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. اور جس طریقے سے ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا اس طریقے سے وہ داخل نہیں ہوئے. پھر ان سے کہا گیا کہ شرک نہ کرنا، بار بار اللہ نے ان کو معاف کیا، ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا، عذاب کو نازل کیا، پھر عذاب کو ختم کر دیا، معاف کیا. اچھا چلو اب شرک نہ کرنا.
اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جو اس نے سونے چاندی اور ان دھاتوں سے بچڑا بنایا تھا سامری، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اچھا، پھر انہوں نے پھر ان کو سزا دی گئی، پھر ان کو معاف کیا گیا، پھر کہا گیا اچھا چلو اب ایسا کرنا، ہفتے کا جو دن ہے اس دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، اتوار کو کر لینا، پیر کو کر لینا، منگل بدھ جمعرات جمعے کو کر لینا، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن لمبی لمبی نالیاں بنا کر اس میں پانی چھوڑ کر مچھلیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے اور پیچھے جال لگا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں بھاگ نہ پائیں۔ یعنی مچھلیوں کو قید وہ ہفتے کو ہی کر لیتے تھے، مچھلیوں کو اکٹھا ہفتے کو ہی کر لیتے تھے، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، جس کی سزا اور عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے پیچھے کہ ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا ان لوگوں، اور پھر وہ مر گئے ساری جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد جو اس نعمت کو بدل دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ آیت نمبر 211 کے اندر فرمایا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی عظمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھیں، لیکن وہ ہماری ہر دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے تھے، ہماری ہر دی ہوئی بلندی اور عظمت کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اس کا، ہماری ہر دی ہوئی نعمت کو وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ جو کہا جاتا تھا کہ اس کو ایسے کہو، اس کو ویسے کہنے کی بجائے اس کو الٹا کہتے تھے، اس کو الٹا پڑھتے تھے، جس کے معنی کچھ اور ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ ایک مثال دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو دیکھو کہ جنہوں نے ہماری نعمتوں کو اور برکتوں کو جب انہوں نے انکار کیا اور ان کو تبدیل کیا، تو پھر اللہ کا قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ غور سے سن لے کہ اللہ کا عذاب جو ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
سخت ہوگا. اچھا، اب یہ تو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو دی ہوئی نعمتوں اور ان کی ناشکری، جو ان کو نعمتیں دی گئیں، اس کے اوپر جو وہ ناشکری کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کو اس کی سزا یا ان پر عذاب نازل کیا جاتا تھا، یہ اس کا بیان تھا. مگر یہ کلام جو ان سے ہے، یہ تو ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں. قرآن نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ. جی، تو اصل میں جو بنی اسرائیل اس وقت تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد جن سے ہیں، ان کو ہم نے کیسی کیسی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی، اور جب انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا. اور وہ تو پھر جو بھی نعمتیں دنیاوی، دینی، دنیاوی، روحانی، جو بھی نعمتیں تھیں، مگر اب غور کرو کہ اب تم کائنات کی اس ہستی کا انکار کر رہی ہو جس سے بڑی کوئی اور نعمت، عظمت اور برکت میں نے پیدا ہی نہیں کی. تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ان کا جو انکار کر رہے ہو، جن کو، جیسے کہ پہلے ہم پیچھے یہ بھی پڑھ کر آئے، جن کو تم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہو، اتنا تو تم اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا تم ان کو پہچانتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں. تو یہ سوچ لینا کہ تمہارے آباء و اجداد کو جو نعمتیں اور برکتیں دیں، اور انہوں نے جب ان کا انکار کیا تو ان کے اوپر کیسے کیسے بھیانک اور خوفناک عذاب نازل کیے گئے. تو اب جس نعمت کا تم انکار کرنے جا رہی ہو یا کر رہے ہو، یہ وہ نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کائنات کے اندر کوئی اور نعمت یا برکت یا عظمت ہے ہی نہیں، جس کا اب تم انکار کر رہے ہو. تو پھر اس کے عذاب اور اس کی سزا کا کیا عالم ہوگا، اگر ان چیزوں کے عذاب اور سزا کا یہ حال تھا جان سا. امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والے کفار بھی ہیں، قریش بھی ہیں، اور اس میں کفار بھی ہیں شامل. یہودی تو تھے ہی تھے، بنی اسرائیل کفار بھی تھے اور قریش کے لوگ بھی تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت. تو جو اللہ کی نعمت کو بدلنے کی کوشش کرے یا انکار کرے، تو جنہوں نے پہلے بدلنے کی کوشش کی یا انکار کیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو تمام نعمتوں کی اصل اور تمام برکتوں کی اصل، بلکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ سرکار کا وجود مسعود ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے کی نعمت عظما عطا فرمائی مگر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کیا اور ناشکری کی، اور آپ پر ایمان لانے کی بجائے ان کی جو کثرت تھی اس وقت، آپ پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کے ساتھ کفر بھی کیا۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں مگر وہ ہر نشانی کو بدل دیتے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، تو جو اللہ کی نعمت من بعد ما جاءت، نعمت کو حاصل ہونے کے بعد تبدیل کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا سخت ترین عذاب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔